ناظرین، زمین آلموسٹ اپنی آدھی زندگی گزار چکی ہے. اب یہ بوڑھی ہو چکی ہے اور دی اینڈ اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے. اور اس کا اختتام ہوگا کس کے ہاتھوں؟ سورج کے ہاتھ. اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. ناظرین، سائنسی تحقیق کے مطابق زمین کی عمر تقریباً 10 ارب سال ہے اور 5 ارب سال گزر چکے ہیں. سورج ایک عام ستارہ نہیں ہے بلکہ ایک انرجی کا ایک بہت بڑا منبع ہے جس کے اندر مسلسل نیوکلیئر عمل جاری رہتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ اس کی توانائی میں بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ابتدا میں سورج نسبتاً کم روشن تھا اور کم گرم تھا، مگر اربوں سال کے دوران اس کی حرارت اور روشنی میں اضافہ ہوا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا. ناظرین، ماہرین فلکیات کے حساب سے تقریباً 1 ارب سال بعد سورج کی توانائی اتنی بڑھ سکتی ہے کہ زمین کے ٹمپریچر میں نمایاں اضافہ ہو جائے گا، اور اس اضافے کے نتیجے میں زمین پر موجود پانی کے ذخائر آہستہ آہستہ بخارات میں تبدیل ہونے لگ جائیں گے. سمندر سکویز سکڑ جائیں گے، دریا خشک ہونے لگ جائیں گے اور فضا میں نمی کی مقدار غیر معمولی حد تک بڑھ جائے گی. جب پانی کا قدرتی چکر متاثر ہوگا تو وہ سسٹم بھی متاثر ہوگا جو زندگی کو برقرار رکھتا ہے، اور اس مرحلے پر زمین اپنی جگہ موجود ہوگی لیکن اس کا انوائرمنٹ زندگی کے لیے سوٹیبل نہیں رہے گا. اس کے بعد ایک طویل دور میں سورج اپنی زندگی کے آخری مراحل میں داخل ہوگا. جب اس کی اندرونی ایندھن میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی تو وہ پھیل کر ایک عظیم و جثہ سرخ ستارے کی شکل اختیار کر سکتا ہے، اور اس مرحلے میں سورج کی بیرونی پرتیں بہت زیادہ پھیل جائیں گی اور اس کی ٹمپریچر انتہائی حد تک پہنچ سکتا ہے. زمین شدید گرمی، تابکاری اور ساختی تبدیلیوں کا شکار ہو سکتی ہے، اور پاسبلٹی یہ ہے کہ زمین کی سطح میلٹ ہونے لگے اور اس کی موجودہ شکل برقرار ہی نہ رہ سکے. ناظرین، اب ہم اسلامی تعلیمات کی بات کرتے ہیں. اسلامی تعلیمات کے مطابق کائنات کا اختتام ایک عظیم واقعہ یعنی قیامت کے ذریعے ہوگا. قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ a day will come، ایک وقت ایسا آئے گا جب نظام کائنات بدل دیا جائے گا، آسمان لپیٹ دیے جائیں گے اور زمین کی موجودہ حالت برقرار نہیں رہے گی. روایات میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ اس دن سورج کی تپش انتہائی قریب محسوس ہوگی اور انسان اپنے اعمال کے مطابق مختلف کیفیتوں سے گزریں گے. اور یہ بیان انسان کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ دنیا دائمی نہیں، عارضی ہے. جب سائنسی نظریات اور مذہبی تعلیمات کو ایک ساتھ دیکھا جائے تو دونوں انسانوں کو ایک مشترکہ پیغام دیتے ہیں کہ یہ دنیا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، اور سائنس یہ بتاتی ہے کہ کائنات تبدیلیوں کے قانون کے تحت چل رہی ہے، اور اسلام یہ بتاتا ہے کہ اس نظام کا ایک مقررہ انجام ہے جس کا مکمل علم میرے اللہ کے پاس ہے. اور سائنس وقت کے پیمانوں کو اربوں سال میں بیان کرتی ہے، جبکہ ایمان انسان کو یہ یاد دلاتا ہے کہ اصل اہمیت تیاری کی ہے، نہ کہ صرف وقت کے اندازے کی. آپ کی کیا رائے ہے؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ لکھ کر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا.